محسن یہ سب تو نہیں دیکھ رہا ہوگا، میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا نظر آ رہا تھا، عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھی، میں رابعہ کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو انکل رضوی کے گھر میں ہے۔ یہ رابعہ نہیں ہے سکندر، محسن نے کہا۔ وہ بھی پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے پھر ہنسنا شروع کیا۔ رابعہ پھر چلانے لگی، مگر اب وہ مر رہی تھی، اس کی آواز میں نزا کا کرب آ گیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا۔ محسن نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے اور چیختے چیختے ایک وقت ایسا آیا تھا جب میرے حلق سے آواز نکلنا بھی بند ہو گئی تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ میں آزاد ہوتا تو کچھ نہ کچھ ضرور کر بیٹھتا۔ میں انہیں قتل نہ کر پاتا تو خود کو نقصان پہنچاتا۔ میرے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی تو میں اسے اپنی جان لینے کے لیے استعمال کرتا، اور کچھ بھی نہ ملتا تو دیوار سے سر ٹکرا کے مر جاتا۔ جب مجھے ایک دہشت انگیز اور انسانیت سوز مظالم کی فلم دکھائی گئی تھی تو میں نے سوچا بھی تھا کہ یہ سب رابعہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک خیال تھا۔ خیال سے حقیقت تک یقین کے 1000 مرحلے تھے، اور میں نے پہلے ہی مرحلے میں اپنے خیال کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ دلیل میرے کام آئی تھی کہ فلم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سب کیمرہ ورک تھا اور کسی پیشہ ور اداکارہ یا فاحشہ کی خدمات منہ مانگی قیمت دے کر حاصل کرنے کے بعد یہ شوٹنگ کی گئی تھی۔ چنانچہ رابعہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے جینے کے لیے مادی سہاروں کے ساتھ ذہنی اور روحانی اطمینان اور اعتماد کے سہاروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ہر روز سڑکوں پر پیش آنے والے بدترین حادثات کی دردناک تفصیلات پڑھ کے اور تصویریں دیکھ کے بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں مانتا کہ وہ خود بھی ایسی ہی خبر بن سکتا ہے۔ اگر یہ خوف غالب آ جائے تو وہ پاگل ہو جائے، گھر سے نکلنا چھوڑ دے، زینے پر اترنا چڑھنا چھوڑ دے کہ اس پر سے بھی پیر پھسل جائے تو گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ بجلی کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے کہ برقی جھٹکے سے بہت لوگ مرتے ہیں، لیکن جینے کی خواہش آدمی کو اس خوف سے دور رکھتی ہے اور اس کے یقین کو متزلزل نہیں ہونے دیتی کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ یہی کیفیت میری بھی تھی۔ میں نے مان لیا تھا کہ رابعہ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور یہ لوگ صرف مجھے ڈرا رہے ہیں، لیکن وہ خیال جس پر میں یقین کرتے ہوئے ڈرتا تھا سچ بن کے سامنے آیا تو خوف اور صدمے کی شدت نے میرے ذہن کو پھر تحفظ فراہم کر دیا۔ میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا اور احساس کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اس خیال کی پناہ میں چلا گیا کہ وہ رابعہ نہیں تھی۔ جب وہ رابعہ کی لاش اٹھا کے لے جا رہے تھے تو میں زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ سراج اور دلاور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ کے رک گئے۔ کیا یہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے؟ سراج نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، دلاور بولا۔ میں پاگل ہوں، میں نے کہا مارا۔ پاگل تم دونوں ہو، مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ کیا میں سمجھتا نہیں کہ یہ سب ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا، سراج نے کہا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے رابعہ کو، وہ رابعہ نہیں تھی، میں نے ایک گالی دے کر کہا۔ میں اندھا نہیں ہوں کہ رابعہ کو بھی نہ پہچان سکوں۔ پھر وہ کون تھی اپنے سکندر صاحب؟ دلاور مسکرایا۔ وہ تیری ماں تھی الو کے پٹھے، میں نے ہنس کر کہا۔ پوچھ لو محسن سے۔ کیوں محسن؟ وہ سراج کی ماں تھی نا۔ تو ٹھیک کہتا ہے سکندر، وہ رابعہ نہیں تھی۔ محسن نے میری تائید کی۔ وہ بے وقوف لڑکی مر گئی بالآخر، سراج نے کہا۔ کیا ملا اس کو ضد سے؟ کیا تم اس کی لاش دیکھو گے؟ دلاور بولا۔ لاش؟ میں نے زور زور سے ہنسنا شروع کیا۔ میرے کہے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ میں تمہاری لاش دیکھنا پسند کروں گا، میں اپنی لاش دیکھنا پسند کروں گا۔ اپنے چودھری صاحب، میں مر گیا ہوں، رابعہ کو بتا دینا۔ اس سے کہنا کہ میری لاش کو نیلا کفن دے، گہرا نیلا جس پر زرد پھول ہوں۔ اس کی ایک ساڑی ہے ایسی ہی، اسی میں لپیٹ دینا مجھے۔ رابعہ، شہلا اور جولی سے کہنا کہ میرے لیے تاج محل بنوائیں۔ شہلا کے بچے کا نام سکندر بخت رکھنا۔ میں نے محسن کو دھاڑیں مار مار کے روتے سنا اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ تجھے کیا ہوا شیروانی کے بچے، اچکن کی اولاد؟ تیرے کون سے بیوی بچے مر گئے ہیں جو تو رو رہا ہے؟ میں اسی طرح شور کرتا رہا اور جال کے اندر پاگل جانور کی طرح اچھلتا رہا، کہے لگاتا رہا۔ دلاور اور سراج چلے گئے۔ محسن چلا چلا کے مجھ سے کچھ کہتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔
پھر وہی دونوں گونگے کمانڈوز نمودار ہوئے اور مجھے لے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر آزاد کیا، میں مکید پاگل کتے کی طرح نکلا اور ان دونوں سے چمٹ گیا۔ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ ایک نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور پیچھے کی طرف پھینک دیا۔ میں پھر اٹھا اور ان سے یوں لڑنے لگا جیسے وہ میرے جانی دشمن ہیں اور میں نے ان کو نہ مارا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ میرے ہاتھ پیر بجلی کی طرح چل رہے تھے اور دیوانگی نے مجھے غیر معمولی قوت عطا کر دی تھی۔ میں نے ایک کو اتنی پھرتی اور مہارت سے فلائنگ کک ماری کہ وہ دیوار سے ٹکرایا اور ذرا سی دیر کے لیے بے سدھ ہو گیا، مگر اتنی دیر میں دوسرا مجھ پر آ پڑا۔ اس نے مجھے اٹھنے ہی نہ دیا اور بال پکڑ کے میرا سر فرش پر مارنے لگا۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے اس سے مقابلہ جاری رکھا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ میرا وجود مکمل تاریکی میں نہ ڈوب گیا۔ مجھے معلوم نہیں بے ہوشی کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا۔ درمیان میں ہوش کے مختصر وقفے یوں آتے رہے جیسے صحرائے بے کنار کے بے نشاں سفر میں نخلستان۔ میرے کانوں نے کچھ آوازیں سنی جو اجنبی نہیں تھیں اور اندھیرے میں سایوں کی طرح لرزتے ہوئے چہرے بھی دیکھے جو مانوس نہیں تھے، لیکن میرا ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر ایک رات میں نے رابعہ کو دیکھا۔ وہ سڑتا پا سفید لباس میں تھی جو بالکل کفن کی طرح تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا جو برف کی طرح سرد تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے سکندر؟ وہ بولی۔ مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے تو قبر کی تنگی کا عذاب بھی نہیں ہے، مجھے اپنی قبر بہت کشادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمہاری قبر نہیں ہے۔ اچھا تو کیا یہ تمہاری قبر ہے؟ میں نے حیران ہو کے کہا۔ انہوں نے مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا ہوگا۔ عاشقی کی عادات کچھ ایسی ہی ہیں۔ غالباً لیلا مجنوں کا مدفن بھی ایک تھا اور رومیو جولیٹ کا بھی۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ وہ بولی۔ قبر بھی ایک کمرہ ہوتی ہے، میں نے کہا۔ سکندر تم زندہ ہو، میں بھی زندہ ہوں۔ رابعہ نے مجھ پر جھک کر کہا۔ یہ حیات بعد از موت ہے، ہماری دوسری ابدی زندگی۔ میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ نہیں سکندر، یہ وہی دنیا ہے۔ رابعہ کی آنکھوں سے ایک قطرہ اشک میری پیشانی پر ٹپکا۔ کون سی دنیا؟ وہ جس میں میرے باپ کے قاتل تھے، دلاور اور سراج تھے، وطن دشمن اور انسانیت فروش شیطان، میری اور تمہاری خوشیوں کے دشمن؟ میں نے کہا۔ ہاں ہاں وہی دنیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ وہاں ہم نہیں مل سکتے، تمہارے بغیر میں اس دنیا میں کیسے رہ سکتا تھا؟ اب کوئی ڈر نہیں سکندر، میں زندہ ہوں، تم نے غلط دیکھا تھا، وہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ تھا، رابعہ نے کہا۔ دھوکے میں نے بہت کھائے تھے رابعہ، لیکن اب ہم وہاں ہیں جہاں کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں مر چکی ہوں؟ رابعہ نے کہا۔ دیکھو، اچھی طرح دیکھو، میں زندہ ہوں۔ وہ میں نہیں تھی جسے تم نے مرتے دیکھا تھا، وہ سب ڈرامہ تھا، شوٹنگ تھی، جیسے فلموں کے مناظر کی شوٹنگ ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو سب بالکل حقیقی لگتا ہے۔ محسن نے تم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، وہ سب سمجھ گیا تھا کہ جس لڑکی پر ظلم کیا گیا تھا وہ میں نہیں تھی، وہ ایک ایکٹریس تھی۔ میری اور اس کی صورت میں تھوڑی بہت مشابہت ہے، باقی مشابہت میک اپ سے پیدا کی گئی تھی، اسے میرے کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ تم بہت دور سے دیکھ رہے تھے اور تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تم نے سمجھ لیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ یہ سب تم کو دہشت زدہ کرنے کے لیے تھا۔ وہ ایکٹریس بھی زندہ ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا تھا، وہ سب کیمرہ ٹرک تھی۔ وہ چیخوں کی آواز بھی اس کی نہیں تھی، میری بھی نہیں تھی، وہ ریکارڈ تھا، ٹیپ کی ہوئی آوازیں تم کو سنائی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ نہ کسی قسم کی زیادتی ہوئی، نہ اس پر تشدد ہوا، نہ مار پیٹ کی گئی، لیکن ایسا تو فلموں میں دکھایا ہی جاتا ہے، یہ کون سی غیر معمولی یا مشکل بات ہے؟ اس شوٹنگ کا بندوبست دلاور نے کیا تھا، تم جانتے ہو کہ وہ ایسے ڈرامے پہلے بھی کرتا رہا ہے، یہ اسی کے شیطانی ذہن کی سازش تھی۔ اس ایکٹریس کو خراش تک نہیں آئی، وہ کوئی ایکٹریس بھی نہیں، شاہی محلے کی ایک طوائف کی بیٹی ہے، ایسی ہی گندی فلموں میں کام کرتی ہے اور اس کو ذرا شرم نہیں آتی۔ میں نے بعد میں اس کی اور دلاور کی ساری گفتگو سنی تھی، اسے 50,000 روپے دیے گئے تھے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جہاں میرا کمرہ ہے اس کے پیچھے ہی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی گفتگو روشن دان سے سنائی دے رہی تھی۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ فلم بنانے والوں کا مقصد کیا ہے۔ اس کے خیال میں مقصد مختلف کیسے ہو سکتا تھا؟ پہلے بھی اس نے ایسی ہی فلموں کے لیے کام کیا تھا۔ دلاور اس کی اداکاری کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کون تھا جو درمیان میں چلا رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ دلاور نے اسے بتایا کہ فلم کی سچویشن ہی ایسی ہے، ایسی فلموں میں کہانی تو برائے نام ہوتی ہے۔ دلاور نے کہا کہ فلم میں یہ سب کچھ ایک ایسے شخص کی نظروں کے سامنے ہوا تھا جو لڑکی کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند تھا، چنانچہ اس کا یہ رول بالکل حسب حال تھا۔ اس کی چیخ و پکار، گالی گلوچ اور احتجاج ایک فطری امر تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ دراصل وہ تم کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کے سامنے وہ سرچ لائٹس تھیں اور تم روشنی کے پیچھے بہت دور تھے۔ وہ سمجھتی رہی کہ جیسے اس کی آوازیں اصلی نہیں بلکہ پہلے سے ٹیپ کی ہوئی تھیں اور وہ ان آوازوں کے مطابق تاثرات دے رہی تھی، ایسے ہی تمہارا ہنگامہ بھی صوتی اثرات کا نتیجہ تھا۔ اب آیا تمہاری سمجھ میں؟ مجھے چھو کر ہاتھ لگا کے دیکھ لو، میں زندہ ہوں اور حقیقی رابعہ ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم بھی بالکل ٹھیک ہو اور میں تمہارے پاس ہوں۔ بے شک اس کی باتوں کو میرے ذہن نے قبول کیا تھا اور میں کچھ پرسکون ہو کے سنتا رہا تھا، لیکن بے یقینی کے اثرات باقی تھے۔ میں یوں محسوس کرتا تھا جیسے میرے دماغ کے اندر بالکل تاریکی تھی، مگر اب نامعلوم سمت سے روشنی اندر آ رہی ہے۔ یہ روشنی بہت کم تھی، میں واضح طور پر کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں خود کو اندھے خلا کی قید میں محسوس نہیں کرتا تھا۔ میں خود کو دیکھ سکتا تھا اور ہر طرف تجسس کی نظر ڈال سکتا تھا اور اب وقت اور مقام کا تعین کرنا چاہتا تھا۔ میں کون ہوں، زندہ یا مردہ، اور کہاں ہوں، عالم حق و بعد میں یا عالم ارواح میں؟ رابعہ کی کچھ باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں اور کچھ نہیں، جیسے 10ویں جماعت تک سائنس پڑھنے والے طالب علم کو زمین کی کشش اور اس کے دائرے سے نکلنے والے راکٹ کے رفتار کا اصول تو سمجھ میں آئے، مگر خلا میں اس کے مدار اور حرکت کے سائنسی فارمولے اور ایروناٹکس کی فنی اصطلاحات محض کنفیوژن پیدا کریں۔ میں اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہا اور وہ بھی بہت کچھ کہتی رہی جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر وہی دونوں نمودار ہوئے۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ آ گئے ملک الموت، میں نے انگلی اٹھا کے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پھر آؤں گی۔ رابعہ کھڑی ہو گئی۔ یہ جہنم کے فرشتے ہیں، میں نے کہا، یہ تم کو نہیں آنے دیں گے۔ نہیں سکندر، یہ تمہارے اور میرے جیسے انسان ہیں، رابعہ نے کہا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ ایک وقت تھا جب رابعہ کا ذہنی توازن برقرار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں مر چکا ہوں اور میں نے سخت کوشش کے بعد اس کو قائل کیا تھا کہ یہ غلط ہے، فریب خیال ہے اور حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ رابعہ مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں اور وہ بھی زندہ ہے، مگر میرا ذہن اس خیال سے نجات پانے میں ناکام تھا کہ ہم دونوں مر چکے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بھی میرا ذہن بے سروپا خیالات کی یلغار میں رہا۔ یہ سب بے ربط خیالات تھے، بے سمت بھٹکنے والے اور کسی وجہ کے بغیر آنے جانے والے۔ میرے دماغ میں ساری عمر گزشتہ کی یادیں وقت اور مقام کی ترتیب سے محفوظ تھیں، بالکل کسی ماڈرن سپر سٹور میں قاعدے اور سلیقے سے رکھے ہوئے سامان کی طرح۔ ایک زلزلے نے سب کچھ تہہ و بالا کر دیا تھا، سب غلط ملت ہو گیا تھا، ترتیب بگڑ گئی تھی اور اب ایک ڈھیر تھا جس میں ہاتھ مارنے سے کبھی کچھ مل جاتا تھا تو کبھی کچھ، لیکن یہ مشکل تھا کہ ضرورت کی کوئی چیز تلاش کی جائے تو آسانی سے ہاتھ سیدھا وہیں جائے جہاں وہ چیز موجود ہو۔ مجھے تمام واقعات، چہرے اور مقام اس طرح یاد آتے تھے جیسے سنیما اسکرین پر ایک سلائیڈ آئے اور دوسری جائے، لیکن ایک اشتہار کا دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مجھے بہت سے لوگ یاد آئے جو مر چکے تھے اور انہی کے ساتھ جولی یاد آئی، شہلا یاد آئی اور آخر میں رابعہ، مگر رابعہ کہتی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ شہلا بھی زندہ ہو، جولی بھی زندہ ہو؟ میں سوچنے لگا۔ میرے ذہن کا خلا کبھی کباڑی کی دکان بن کے بھر جاتا تھا تو کبھی ایسے رہ جاتا تھا جیسے لوٹی ہوئی دکان۔ مجھے اتنا ہوش ضرور تھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے بار بار آتے تھے، ان میں سے 2 میرے لیے کھانا لائے تھے، ایک ڈاکٹر تھا جو صبح شام آتا تھا۔ 2 بار میں نے اس پر حملہ کیا مگر اس کے ساتھ آنے والوں نے مجھے بے بس کر دیا اور وہ مجھے انجیکشن لگا کے چلا گیا۔ پھر ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے محسن دکھائی دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔
محسن یار یہ کیا چکر ہے؟ محسن کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ کیا چکر ہے؟ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں نے کہا۔ تو مجھے خواب میں نہیں دیکھ رہا ہے؟ محسن بولا۔ عجیب بات ہے، رابعہ کو بھی میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے کہا، اور وہ مجھے یقین دلا رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی خواب نہیں تھا، وہ خود تیرے پاس آئی تھی اور یہ ٹھیک ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ محسن بولا۔ اور کیا کہتی تھی وہ؟ میں نے سوچ سوچ کر یادداشت کی مدد سے وہ سب بتایا جو مجھ سے رابعہ نے کہا تھا۔ محسن مسکراتا رہا، پھر اس نے بھی وہی کہا جو رابعہ نے بتایا تھا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ سب ڈھونگ تھا، دلاور کا ڈرامہ تھا، فلم کی شوٹنگ تھی۔ ہاں یار، وہ شاید تجھے فلم بھی دکھاتے، محسن نے خوش ہو کے کہا، مگر وہ شوٹنگ انہیں مہنگی پڑی، تیرا دماغ الٹ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے اس کا اثر زیادہ نہیں رہا۔ انہوں نے رابعہ کو بھی اسی لیے بھیجا تھا اور مجھے بھی اسی لیے لایا گیا تھا کہ ہم مل کے تجھے یقین دلا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں کہ رابعہ پر کوئی تشدد نہیں ہوا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی گئی۔ وہ ہم سے مدد لینے پر مجبور تھے۔ یہ دلاور اور سراج کا آئیڈیا تھا۔ وہ اینک والا جو سب کا چیف ہے یا مشن کا نگراں ہے، اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک فلم دکھانا کافی ہے۔ اس نے بادل نخواستہ ایک ایسے منظر کی شوٹنگ کی اجازت دی تھی جس میں کسی کو رابعہ بنا کے پیش کیا جائے۔ جب وہ ایک عورت کو لے آئے جو رابعہ کی ہم شکل تھی اور یہ مشکل رول کرنے پر تیار تھی، تو اس نے بھی یہ تجربہ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بعد میں وہ دلاور اور سراج پر بہت بگڑا کہ انہوں نے انتہا پسندی سے کام لیا، اور اگر سکندر کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہوا تو ان کے حق میں بھی ٹھیک نہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک سکندر کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تفتیش دوسروں سے بھی کی جا سکتی ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ مجھے آگے بھی جواب دینا ہے۔ یہ سب باتیں تو نے کیسے سن لی؟ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ محسن بولا، رابعہ کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کا روشن دان باہر کی طرف دوسرے کمرے میں کھلتا ہے، وہاں ان کا آفس ہے یا وہ کمرہ اس اینک والے کا ہے۔ اس کا نام کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انڈین انٹیلیجنس کا کوئی اعلیٰ افسر ہے۔ میں نے اس سے نام پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اسے مسٹر ایکس سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جیسا کہ عموماً چیف کا نام ہوتا ہے، وہی مسٹر ایکس اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہمیں بحفاظت وہاں سے لے جائے اور اعلیٰ حکام کے سپرد کر دے۔ کچھ معلومات حاصل کرنا ضروری تھی، محسن نے کہا، تاکہ وہ تصدیق کر لیں کہ ہم میں سے کوئی ان کے حربوں سے زیر نہیں ہوا۔ اب ان کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ معلوم ہی نہیں یا ہم کچھ بتا نہیں رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب ہمارے متعلق ان کی کیا رائے ہے، محسن نے کہا۔ یہ سب کچھ مجھے رابعہ سے معلوم ہوا ہے، وہ روشن دان سے کان لگا کے باتیں سنتی رہتی تھی۔ اگر دوسری طرف آفس نہیں تو پھر مسٹر ایکس کا کمرہ ہے۔ جیسے شیطان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا نام لیا جائے اور وہ حاضر، ایسے ہی مسٹر ایکس اندر آ گیا۔ وہ سوٹ میں تھا، کریم کلر کے سوٹ کے نیچے اس نے ڈارک براؤن شرٹ پہن رکھی تھی اور کریم کلر کی ٹائی بڑی نفاست سے باندھ رکھی تھی۔ ہیلو، اس نے بیک وقت محسن اور مجھے مخاطب کیا اور مسکرایا۔ میں اپنے اسی بستر پر تھا جو فرش پر بچھا رہتا تھا اور محسن اسی پر میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ مسٹر ایکس کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی اور وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اول تو یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ ایک دشمن مجرم کے ساتھ فرش نشین ہو، دوسرا اس کو اپنے سوٹ کی استری کے خراب ہونے کا ڈر تھا۔ میں افسوس کا اظہار کرنے آیا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ کس بات پر؟ میں نے کہا، جو کچھ بھی ہوا، وہ بے نیازی سے بولا، اس میں میری مرضی بہرحال شامل نہیں تھی۔ تمہاری مرضی کیا تھی؟ محسن نے طنز سے کہا، کچھ نہیں، یو سی، میں صرف حکم کی تعمیل کرتا ہوں، وہ بولا، اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے سائے کی طرح ایک محافظ نمودار ہو گیا تھا جو اب دروازے سے ذرا آگے مشین گن تانے کھڑا تھا اور اپنے جارحانہ انداز سے ہر لمحہ دھمکی دیتا محسوس ہوتا تھا کہ خبردار جو مجھے غافل سمجھتے ہوئے کوئی حرکت کی،
خود مسٹر ایکس بھی اپنی حفاظت کے خیال سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پتلون کی ایک جیب میں سروس ریوالور ہے جو حجم میں بڑا ہونے کی وجہ سے کوٹ کے اوپر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے محسن کو یوں انگلی چبھوئی کہ وہ نہ دیکھ سکے۔ میں کچھ کرنے والا ہوں، میں نے آہستہ سے فرانسیسی میں کہا۔ مسٹر ایکس چونکا۔ تم نے کچھ کہا مجھ سے؟ ہاں، میں نے کہا تم کتے کے بچے ہو۔ وہ متاثر نہیں ہوا اور مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم نے کچھ اور کہا تھا فرانسیسی میں۔ تم فرینچ جانتے ہو؟ میں نے مجرمانہ اعتراف کا رویہ اختیار کر لیا۔ فرینچ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ بولا۔ تم کوئی اور زبان بول کے دیکھو، مثلاً روسی، بنگالی، عربی، پشتو، جرمن یا ڈچ۔ گویا 7 زبانیں جانتے ہو تم، انگریزی سمیت، محسن نے تعریفی انداز میں کہا۔ مادری زبان الگ۔ تم نے کہا تھا میں چاہتا ہوں۔ وہ بدستور مجھے گھورتا رہا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں مرنا چاہتا ہوں، یہی کہا تھا میں نے کہا۔ خلاف توقع وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے اطمینان سے مجھے اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ محسن نے سن اور سمجھ لیا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا۔ وہ پھر ٹہلنے لگا۔ محسن میرے سرہانے بائیں جانب بیٹھا تھا۔ وہ دائیں طرف مختصر سی جگہ میں ہاتھ پیچھے باندھے ایک دیوار تک جاتا تھا، پھر پلٹ کر دوسری دیوار تک۔ اس طرح ایک راؤنڈ میں 2 مواقع ایسے آتے تھے جب وہ میرے اور مشین گن کے درمیان آ جاتا تھا۔ تمہارا دل رکھنے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، محسن نے کہا۔ تم ہمارے سچ پر اعتبار نہ کرو تو تمہاری مرضی، اور جھوٹ کو سچ منوانا چاہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے۔ میں پولیس کا طریقہ کار اختیار کرنے کو ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسے گدھے گھوڑے کو ایک لاٹھی سے ہانکنا، وہ بولا۔ ہر آدمی ایک الگ یونٹ ہے، اپنی ذات کے ہول میں بند۔ اس کی شخصیت اور مزاج یا طبیعت ذہنی رد عمل کا نام ہے، اور ذہنی رد عمل میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ فرق کے ہزاروں اسباب نکلتے ہیں، سب کو ڈنڈے سے تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ بہرحال ناقابل تسخیر رہتے ہیں۔ میں ان کے اسرار سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ شاید تم سے یہ میری آخری ملاقات ہو۔ آرڈر آ گئے ہیں کہ تمہیں بھیج دیا جائے۔ میں نے اعتراف کر لیا ہے کہ میں تم سے کچھ معلوم کرنے میں ناکام رہا۔ تمہاری اس ناکامی کو تمہاری نااہلی نہیں سمجھا جائے گا، محسن بولا۔ وہ مسٹر ایکس کو باتوں میں لگائے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے میری نیت کو سمجھ دیا تھا، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ میں موقع تلاش کر رہا ہوں۔ اوہ نو، میرے وسائل بہت محدود تھے، وہ بولا۔ اگلے مرحلے میں جو لوگ تم سے پوچھ گچھ کریں گے وہ ایکسپرٹ لوگ ہوں گے۔ تفتیش کا فن ایک سائنس ہے اور وہ سائنسدان ہیں، بہت سائنٹیفک طریقے پر کام کرنے والے لوگ۔ وہ یقیناً نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان کی ایک لیبارٹری ہوتی ہے اور وہاں آدمی کو اسی طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ میں سفید چوہے بہت استعمال ہوتے ہیں، گنی پگ۔ وہاں تمہارے دماغ کے ایک ایک حصے اور ہر خیال کا تجزیہ کرنے والی جدید ترین مشینیں ہیں۔ تم کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، وہ تمہارے ذہن کو پڑھ لیں گے۔ بہت سی دوائیں ہیں جو آدمی کے دماغ پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو بزدل یا بہادر بنا سکتی ہیں، اس کی مزاحمت یا سرکشی کو ختم کر سکتی ہیں، اور اسے مکمل طور پر مطیع و فرما بردار کر سکتی ہیں۔ اس کے رد عمل اور ہر ذہنی کیفیت کا تجزیہ۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک عام انسانی کمزوری کا شکار ہوا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کوئی انوکھی یا حیرت انگیز بات کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ سننے والا ہمارے انکشافات سے حیران ہے اور دلچسپی بھی رکھتا ہے، تو ہم زیادہ گہرائی میں جا کے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اسے اپنی معلومات سے امپریس کرتے ہیں۔ یہی مسٹر ایکس کے ساتھ ہوا۔ وہ ہمیں یہ باتیں بتانے میں ضرورت سے زیادہ ہی منہمک ہو گیا تھا۔ میں اپنی جسمانی استعداد کا اندازہ کر رہا تھا۔ مسٹر ایکس کے بارے میں مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ کمانڈوز کے ایک مشن کا لیڈر تھا، تو ظاہر ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے خود کو بہت پہلے اس کا اہل ثابت کر چکا تھا۔ اس کا اپنی ذات پر یہ اعتماد اسی علمیت کی بنیاد پر تھا۔ چنانچہ میرے لیے ناکامی اور کامیابی کے امکانات کو برابر سمجھنا بھی مشکل تھا۔ زیادہ امکان میری ناکامی کا تھا۔
مگر جس شخص کے پاس ہارنے کو کچھ نہ ہو وہ جوا کھیل سکتا ہے، جسے موت یقینی اور ذریعہ نجات محسوس ہوتی ہو، اس کے لیے مرنے سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے میری زندگی زیادہ اہم ہے۔ مارنا چاہتے تو ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن یہ حکم کی تعمیل کرنے والے لوگ مجھے زندہ رکھنے پر مجبور تھے۔ ابھی تک تفتیش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا اور گنی پگ یعنی ہم کو اب لیبارٹری میں سائنسدانوں کے حوالے کرنا ضروری تھا۔ ابھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ مسٹر ایکس نے روایتی طریقے پر تفتیش کی تھی، چنانچہ مشن ناکام نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مگر ہم مارے جاتے تو مشن کہاں رہتا؟ مسٹر ایکس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی کہ وہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر سکا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف ہم ہی سے بنیادی نوعیت کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، ہمارے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔ کیا وہ ہماری اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا؟ مسٹر ایکس ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کا ذمہ دار تھا اور اس نے ابھی تک اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کسی قسم کی نادانی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ایک مرحلے پر دلاور اور سراج کے اسرار کے سامنے جھک جانا اس کی غلطی تھی۔ میری حالت یقیناً ایسی ہو گئی تھی کہ میں جسمانی طور پر زندہ رہتا، لیکن میری ذہنی موت واقع ہو جاتی۔ میرا دماغ ان سائنسدانوں کے لیے بیکار ہو جاتا جو اپنے سائنٹیفک طریقوں سے ہر خلیے کے ہر خیال کو پڑھنا چاہتے تھے، اور مسٹر ایکس کو اس کوتاہی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ اس کے شاندار سروس ریکارڈ پر سیاہی پھر جاتی۔ ان سب عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک فائدہ یہ حاصل تھا کہ مسٹر ایکس کے نزدیک میں 100% فٹ نہیں تھا۔ اس کو ملنے والی رپورٹس کے مطابق میں ذہنی اذیت سے بریک ڈاؤن کا شکار تھا۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ میں عارضی طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ اصل صورت اب اس کے برعکس تھی۔ پہلے رابعہ کا ملنا مجھے دیوانگی سے ہوش کی دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا، اور وہ جذباتی وجہ کی بنا پر 50% سے زیادہ کامیاب رہی تھی۔ اس سے ملاقات کے بعد میں کچھ بے یقینی کا شکار ضرور رہا تھا، مگر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال ہو گئی تھی۔ محسن نے اس بے یقینی کی کیفیت کو بھی ختم کر دیا تو میرا ذہن پھر جدوجہد کے لیے مستعد ہو گیا۔ عام حالات میں میری ذہنی اور جسمانی صحت کی بحالی کا یہ عمل اتنا تیز نہ ہوتا۔ گھر میں یا ہسپتال میں لیٹا ہوا مریض اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک معالج اور تیماردار نہ چاہیں اور وہ خود ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن صحرا کے سفر میں کسی آبلا پا کے لیے بھوک و پیاس یا تھکن کے علاوہ بخار میں بھی ریت پر لیٹ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ گر پڑے تب بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی ہمت کا فاضل ذخیرہ جو قدرت نے ہر ذی روح کے جسم میں ہنگامی صورت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے رکھا ہے، اسے جدوجہد جاری رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مسٹر ایکس ابھی اپنے تفتیش کرنے والے سائنسدانوں کی مہارت اور ان کی استعداد کے متعلق معلومات بہم پہنچانے میں مصروف تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ بے حرکت پڑے رہ کر سب کچھ جھیلنے سے بہتر ہے کہ میں جان کی بازی لگا دوں۔ مر گیا تو سمجھ لوں گا کہ موت ایسے ہی لکھی تھی، اور فرشتہ اجل کو بھی حکم تھا کہ سکندر بخت کی روح فلاں جگہ فلاں وقت قبض کر لے۔ بچ گیا اور ناکام رہا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی کہ مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا یا کسی فولادی پنجرے میں بند کر دیا جائے گا۔ میں نے بہت ناپ تول کر کے جست لگائی۔ میں نے ہر لمحے کو شمار کیا، مسٹر ایکس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی، اس کا ایک ایک قدم گنا، اور بالآخر میرے دماغ کے کمپیوٹر نے اس لمحے کا اعلان کر دیا جب مجھے کچھ کرنا تھا۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ مسٹر ایکس بات کرتے کرتے 1 سیکنڈ سے بھی بہت کم وقت کے لیے رکا۔ وہی لمحہ تھا جب مسٹر ایکس نے مجھے مشین گن سے تحفظ فراہم کیا۔ میں بگولے کی طرح اٹھا، ایک لات مار کے میں نے محسن کو فرش پر گرا دیا اور اپنی قوت میں اڑتا ہوا گیا۔ مسٹر ایکس نے کچھ نہیں دیکھا، اس کی نظر اپنی طرف ہونے سے پہلے میں اس سے ٹکرا چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف گیا تھا، لیکن ریوالور نکالنے کے لیے نہیں، وہ غالباً سگریٹ نکالنا چاہتا تھا۔ میرے 6 فٹ قد اور 160 پاؤنڈ وزن نے مسٹر ایکس کے قدم اکھاڑ دیے۔
میں نے محسن کی طرف نہیں دیکھا اور مشین گن کے بارے میں نہیں سوچا. میں نے صرف ایک شکاری کو زیر کرنے پر ساری توجہ مرکوز کر دی تھی. گرنے کے بعد مسٹر ایکس نے صورتحال کو سمجھ لیا اور وہ فوراً پوری طرح متحرک اور فعال ہو گیا. اس نے دونوں پیروں کو فرش پر جما کے مجھے ایک جھٹکے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن میں عملی تجربہ رکھنے کے باعث اس جھٹکے کے لیے تیار تھا. اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. میں نے جسم کی لچک سے فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے اوپر سے گزار کے دوبارہ نیچے دے مارا. پھر میں نے اس کے شانے پر کھڑی ہتھیلی سے ضرب لگائی اور وہ ذرا سی دیر کے لیے مفلوج ہو گیا. اسی وقت میں نے مشین گن کے برسٹ کی آواز سنی، مگر میں نے اپنی توجہ میں کمی نہیں آنے دی. کوئی گولی مجھے لگتی تو خود پتہ چل جاتا. اگر محسن اس کا شکار ہوا تو یہ اس کا مقدر، میں اسے بچا نہیں سکتا تھا. بس میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا کہ محسن بھی محفوظ ہے، ورنہ میں اس کی آواز ضرور سنتا. مسٹر ایکس کے لیے سوٹ ایک جال بن گیا. وہ جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ ہوگا، مگر اس لباس میں مسٹر ایکس کی حرکت پریزی محدود ہو کے رہ گئی تھی. اس کے مقابلے میں میرا لباس ڈھیلا ڈھالا تھا. مجھے قید رکھنے والوں نے علاج کی غرض سے مجھے ایک دھاری دار سوتی پاجامہ اور ویسی ہی شرٹ ٹائپ قمیض دے دی تھی. عموماً ہسپتالوں کے مریض اسی لباس میں نظر آتے ہیں. یہ لباس مجھے نقل و حرکت کی پوری آزادی عطا کرتا تھا. مسٹر ایکس کا دایاں بازو مفلوج ہوتے ہی میں نے بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا ریوالور نکالنے میں کامیاب ہو گیا، مگر میں اسے قبضے میں نہ رکھ سکا. مسٹر ایکس نے دوسرے ہاتھ کی کوہنی میرے سینے پر ماری. میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، تاہم میں نے اس لمحے پر اپنی گرفت برقرار رکھی جو فیصلہ کن تھا. اس کے بعد کوئی دوسرا موقع عطا کرنے والا لمحہ نہیں تھا، چنانچہ میں اس لمحے کو گوا ہی نہیں سکتا تھا.